السلام علیکم۔ عمران نے جیسے ہی اپنے فلیٹ کے سامنے کار روکی، ساتھ ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض کی جیپ بھی آ کر اس کے ساتھ رک گئی، اور ابھی عمران اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض، جو اپنی مکمل یونیفارم میں تھا، بجلی کسی تیزی سے جیپ سے اترا اور عمران کی کار کا دروازہ کھول کر سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چلو جلدی کرو، کیفے مالا بار چلو، سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری، میں نے گاڑی مالک کو دینی ہے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اور گاڑی کا مالک اتنا سخت ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد ہر ایک منٹ پر 50 روپے کاٹ لیتا ہے۔ آپ کوئی اور گاڑی دیکھ لیں۔ عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں چلو، بکواس کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن وہ گاڑی کا مالک اور جرمانہ، عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا۔ لعنت بھیجو گاڑی کے مالک پر، میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم بکواس کیے جا رہے ہو، سپر فیاض نے بری طرح جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکر ہے خدا کا، گاڑی ابھی ڈیڈی کے نام ہی رجسٹرڈ ہے، میں ابھی تمہاری لعنت انہیں ارسال کر دیتا ہوں، لیکن وہ جو جرمانہ، وہ تو بہرحال بھرنا ہی پڑے گا۔ عمران نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ساری زندگی گزر گئی ہے جرمانے بھرتے، لوگوں سے کماتا میں ہوں اور کھا تم جاتے ہو، چلو بھر دوں گا یہ جرمانہ بھی، مگر تم چلو تو صحیح۔ سپر فیاض واقعی بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا، لیکن وہ تو پیشگی وصول کرتا ہے، اور تم جانتے ہو میں تو غریب آدمی ہوں، پھر لعنت بھی مجھے پوسٹ کرنی ہوگی۔ آج کل پوسٹ آفس والوں نے بھی نرخ اتنے چڑھا رکھے ہیں جیسے ہم خط کی بجائے سونا لفافوں میں ڈال کر بھیج رہے ہوں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے کار کی رفتار دانستہ آہستہ رکھی ہوئی تھی۔ جتنے تم غریب ہو میں جانتا ہوں، دیکھو عمران، میں اس وقت بے حد پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کرو، میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا کہ تمہاری کار نظر آ گئی۔ اب پلیز ذرا تیز چلاؤ، ورنہ تمہارے ڈیڈی جو کیفے میں موجود ہیں میری جان کو آ جائیں گے، انہیں تو بس بہانہ چاہیے ناراض ہونے کا، سپر فیاض نے اس بار رو دینے والے لہجے میں کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار تیز کر دی، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ سپر فیاض واقعی بے حد پریشان ہے، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اسے مزید پریشان کیا تو اس سے بعید نہیں کہ چلتی کار سے ہی باہر چھلانگ لگا دے، اور سر عبد الرحمن کے کیفے پہنچنے کا سن کر وہ چونک بھی پڑا تھا، کیونکہ کوئی خاص ہی بات ہو گئی ہوگی، ورنہ سر عبد الرحمن جیسا آدمی بھلا کیفے میں کہاں جانے والے ہیں۔ آخر ہوا کیا قیامت ٹوٹ پڑی یا کوئی حسینہ عالم منتخب ہو رہی ہے کیفے میں؟ عمران نے کار چلاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے تو سر عبد الرحمن نے فون کیا کہ فوراً کیفے مالا بار پہنچو، اٹ از ایمرجنسی، فیاض نے اس بار قدرے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور تم نے وہ ایمرجنسی مجھ پر تھونپ دی۔ ارے بھائی، تمہیں تو ایسی ایمرجنسی کی تنخواہ ملتی ہے، مجھ غریب کو جسے سارا دن روزی کے لیے مارا مارا پھرنا پڑتا ہے، 2 گھڑی آرام ہی کر لینے دیا کرو، عمران نے اس بار جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے انداز مصنوعی ہی تھا۔ میں نے نہیں تھونپی، تمہارے ڈیڈی کا حکم تھا کہ اس ناخلف عمران کو ہر صورت میں ڈھونڈ کر لے آؤ فوراً، فیاض نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی نے کہا تھا؟ ارے کمال ہے، آج ڈیڈی کہیں مجھے کیفے میں کاؤنٹر مین کی نوکری تو نہیں دلانا چاہتے؟ یار خدا کے لیے مجھے واپس جانے دو، کہہ دینا وہ ناخلف بالکل ہی ناخلف ہو چکا ہے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ مرو نہیں، کوئی خاص چکر ہی ہوگا، ورنہ سر عبد الرحمن تو تمہاری شکل دیکھنے کے روادار نہیں، وہ تمہیں کیوں بلاتے؟ سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ نارمل ہو چکا تھا، ظاہر ہے تمہاری شکل دیکھنے کے بعد ان میں خوبصورتی اور بدصورتی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہوگا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ پہلے جتنا پریشان تھا اب وہ اتنا ہی لطف لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار کیفے مالا بار کے سامنے پہنچ گئی۔ وہاں پولیس کی کئی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ افسران کی سرکاری گاڑیاں بھی موجود تھیں، اور کیفے کے باہر پولیس کے سپاہی پھیلے ہوئے تھے، اور پھر انہیں سر عبد الرحمن کی کار بھی نظر آ گئی۔ یہ تو کوئی سرکاری جلسہ لگ رہا ہے یار، مجھے تو کوئی تقریر بھی یاد نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ سپر فیاض کوئی جواب دیے بغیر نیچے اترا، اور سپاہیوں کے سلوٹوں کے جواب دیتا بڑے افسرانہ انداز میں کیفے کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اس کے پیچھے یوں چل رہا تھا جیسے کوئی مجرم گھیرے میں آنے کے بعد جیل کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ کیفے کے حال میں داخل ہوتے ہی عمران چونک پڑا۔ وہاں سر عبد الرحمن کے ساتھ ساتھ سر سلطان بھی موجود تھے،
پولیس کے اعلیٰ افیسران کے علاوہ کئی اعلیٰ سرکاری آفیسرز بھی نظر آ رہے تھے۔ حال کے عین درمیان میں ایک لاش پڑی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ارد گرد خون کا تالاب سا بنا ہوا تھا، اس لیے عمران اسے پہچان نہ سکا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے تو جاتے ہی سر عبد الرحمن کو زوردار سیلوٹ کیا، جبکہ عمران یوں سر جھکائے کھڑا تھا جیسے اس آدمی کا قاتل بھی وہی ہو اور سپر فیاض اسے گرفتار کر کے لے آیا ہو۔ تم آ گئے، سر عبد الرحمن نے سپر فیاض کے سیلوٹ کو نظر انداز کر کے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، میں سچ کہتا ہوں، میں نے نہیں مارا۔ عمران نے گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا، شٹ اپ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ امید نہ تھی کہ تم اب ایسے کاموں میں بھی ملوث ہو سکتے ہو۔ تمہیں یہ حرکت کرتے شرم نہیں آئی؟ کاش پیدا ہوتے ہی میں نے تمہارا گلا گھونٹ دیا ہوتا تو کم از کم مجھے یہ آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سر عبد الرحمن غصے کی شدت سے کانپ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے اور عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلنا شروع ہو گئیں۔ وہ تو حسب عادت اداکاری کر رہا تھا، یہاں تو رنگ ہی اور نکل رہا تھا۔ سر عبد الرحمن، مجھے اب بھی یقین ہے کہ عمران، سر سلطان نے سر عبد الرحمن سے مخاطب ہو کر کہنا چاہا۔ آپ خاموش رہیں سر سلطان، آپ کی وجہ سے یہ اتنا بگڑا ہے اور نوبت آج یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میں فرائض کی راہ میں کسی رشتے کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ اگر اس ناخلف نے یہ حرکت کی ہے تو اسے اس کی عبرتناک سزا ملے گی۔ سر عبد الرحمن نے سر سلطان کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، جناب قسم لے لیں میں ابھی کنوارا ہوں، اب بلا بزرگوں جیسی حرکت میں۔ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، شٹ اپ، بند کرو اپنی بکواس، مینیجر کو بلاؤ۔ سر عبد الرحمن نے غصے سے چیخ کر کہا۔ آخری الفاظ انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے ایک پولیس آفیسر سے کہے۔ پولیس آفیسر تیزی سے ایک راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ مجھے تو بتائیں، عمران نے یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، اداکاری کی ضرورت نہیں ہے، سر عبد الرحمن نے اسے بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا، اور عمران سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اتنا تو وہ اندازہ کر چکا تھا کہ کیفے میں کوئی قتل ہو گیا ہے اور شاید سر عبد الرحمن اس قتل کا شبہ عمران پر ڈال رہے ہیں، لیکن کیوں ڈال رہے ہیں اس کی وجہ عمران کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اس کیفے میں تو اسے شاید سال ہو گیا تھا، وہ آیا ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری سے نکل کر ان کی طرف بڑھ آیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یس سر، حکم سر، ادھیڑ عمر آدمی نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مینیجر، یہ سامنے علی عمران کھڑا ہے، کیا اس کے متعلق تم نے رپورٹ کی تھی؟ جی ہاں، بالکل یہی ہیں جناب، میں انہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں جناب، مینیجر نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران حیرت سے آنکھیں نچا کر ہی رہ گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض، مینیجر کی بات سنتے ہی سر عبد الرحمن نے چیخ کر سپرنٹینڈنٹ فیاض سے کہا۔ یس سر، سپرنٹینڈنٹ فیاض یک لختہ ٹینشن ہو گیا۔ عمران کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دو، یہ میرا آرڈر ہے، سر عبد الرحمن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا، اور جیب سے کلپ ہتھ کڑی نکال کر عمران کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، یہ کیا طریقہ ہے، مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ہتھ کڑی ڈالو، اس کے بعد سب کچھ ہوگا، سر عبد الرحمن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سر عبد الرحمن، آپ ذرا حوصلے سے کام لیں، سر سلطان نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ خاموش رہیں، یہ میرے محکمے کا کیس ہے اور میں با اختیار ہوں، سر عبد الرحمن نے پلٹ کر سر سلطان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سوری ڈیڈی، آپ کو صبح معطل کر دیا گیا ہے، اب آپ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نہیں رہے، اس لیے آپ کا حکم نہیں چل سکتا۔ آپ کے محکمے کا چارج سر سلطان کو سونپ دیا گیا ہے اور سر سلطان اس وقت با اختیار ہیں۔ کیوں سر سلطان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عمران نے انتہائی خشک اور سرد لہجے میں کہا۔ اس میں یہ جرت ہے کہ مجھے معطل کرے، سر عبد الرحمن نے غصے کی شدت سے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ عمران ٹھیک کہہ رہا ہے سر عبد الرحمن، صدر مملکت نے آپ کو صبح عہدے سے معطل کر دیا ہے اور آپ کے محکمے کے فرائض عارضی طور پر مجھے سونپ دیے ہیں، آرڈر میرے پاس پہنچ چکے ہیں، سر سلطان نے بھی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ عمران کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے، لیکن کس جرم میں، مجھے ابھی تک آرڈر نہیں ملے، میں کیسے یقین کر لوں، سر عبد الرحمن کی حالت دیکھنے والی تھی، ماتحتوں کے سامنے اس قسم کی بات، اور وہ بھی سر سلطان جیسے ذمہ دار آدمی کے منہ سے، کم از کم وہ اس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ جرم ان سے جا کر پوچھیں جنہوں نے آپ کو معطل کیا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مینیجر، فون لے کر آؤ، میں صدر مملکت سے بات کرتا ہوں۔
یہ کیا تماشا ہے؟ سر عبد الرحمن نے غصے سے کھولتے ہوئے انداز میں مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھہرو مینیجر، پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا ہوا ہے، اور سر عبد الرحمن آپ پلیز خاموش رہیں۔ عمران نے مینیجر اور سر عبد الرحمن سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے اور مینیجر کو حکم دینے والے؟ نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ سر عبد الرحمن اور زیادہ بگڑ گئے۔ سر عبد الرحمن آپ اپنے دفتر جائیں، میں وہیں آ کر آپ سے تفصیلی بات کروں گا، یا پھر خاموش رہیں۔ عمران جو کچھ کر رہا ہے میری اجازت سے کر رہا ہے، سر سلطان نے کہا۔ یعنی تم مجرم کو ہی اختیار دے رہے ہو کہ وہ اپنے جرم کی تفتیش کرے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سر عبد الرحمن نے کہا۔ اگر یہ مجرم ثابت ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال دوں گا۔ آپ مجھے اچھی طرح جاننے کے باوجود ایسی بات کر رہے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس مینیجر نے رپورٹ دی، اور اب مینیجر نے تمہارے سامنے اسے پہچان لیا ہے، اور کون سا ثبوت چاہیے تمہیں؟ سر عبد الرحمن نے کہا۔ ڈیڈی، بعض اوقات وہ کچھ ہوتا نہیں جو کچھ بتایا جاتا ہے یا نظر آتا ہے، لیکن آپ کو تو شاید شوق ہے سپر فیاض کو مجھے ہتھ کڑی لگاتے دیکھنے کا۔ مینیجر بولو یہاں کیا ہوا ہے؟ عمران نے سر عبد الرحمن سے بات کرتے ہوئے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، ابھی 2 گھنٹے قبل یہ صاحب جو مر چکے ہیں ایک خوبصورت غیر ملکی لڑکی کے ساتھ یہاں کیفے میں داخل ہوئے اور آ کر ایک میز پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے شراب طلب کی اور دونوں شراب پینے لگے کہ کچھ دیر بعد آپ کیفے میں داخل ہوئے۔ آپ نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ لڑکی بری طرح چیخنے لگی۔ آپ کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ ان صاحب نے آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی اور چیختی چلاتی لڑکی کو کھینچتے ہوئے کیفے کے باہر چلے گئے۔ لوگوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا تو آپ نے ان پر بھی فائر کھول دیا۔ اس طرح لوگ اس لڑکی کی مدد نہ کر سکے اور آپ کیفے کے باہر کھڑی کار میں لڑکی کو ڈال کر چلے گئے۔ میں چونکہ آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، اس لیے میں نے سب سے پہلے سر عبد الرحمن کو فون کیا، اس کے بعد پولیس کو، پھر یہ سب صاحبان یہاں آ گئے۔ مینیجر نے پوری تفصیل سے قصہ بتا دیا۔ اب اور کرو حمایت اس مجرم کی۔ سر عبد الرحمن نے پلٹ کر سر سلطان سے مخاطب ہو کر انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس وقت کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ عمران نے سرد لہجے میں مینیجر سے پوچھا۔ یہی جو آپ نے اب بھی پہن رکھا ہے، مینیجر نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ تم یہ بیان کس کے کہنے پر دے رہے ہو؟ سنو، میں روح میں سے ہڈیاں بھی برآمد کر لیا کرتا ہوں، سمجھے؟ اس لیے جو کچھ سچ ہے وہ بتا دو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے، اور اگر تم کسی خوف کی بنا پر ایسا کر رہے ہو تو بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں مکمل تحفظ دوں گا۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ سر عبد الرحمن جیسے آدمی کے جسم میں بھی سردی کی لہر دوڑ گئی۔ جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں 4 بیرے بھی موجود تھے، آپ ان سے تصدیق کر لیں۔ لوگ تو قتل کی وجہ سے بھاگ گئے لیکن بیرے تو موجود ہیں، مینیجر نے جواب دیا۔ بلاؤ ان بیروں کو، عمران نے کہا۔ عمران، جانتے ہو یہ لاش کس کی ہے؟ سر سلطان نے اس بار انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ لاش کا چہرہ آپ کی طرف ہے، آپ ہی بتا دیں، عمران نے بھی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ وزارت معدنیات کے چیف سیکرٹری گلزار رسول ہیں، سر سلطان نے کہا۔ ہوں گے، میں تو انہیں جانتا ہی نہیں، عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ اس ساری صورتحال سے واقعی گھوم گیا تھا۔ اسی لمحے 4 بیرے سکڑے سہمے انداز میں وہاں آ کھڑے ہوئے۔ سنو، یہ قتل کس نے کیا ہے؟ کیا تم قاتل کو پہچانتے ہو؟ سر سلطان نے ان بیروں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، ان صاحب نے، یہ جو سامنے کھڑے ہیں، یہ غیر ملکی لڑکی کو زبردستی اغوا کر کے لے گئے تھے، اور ان صاحب کو انہوں نے گولیاں چلا کر مار ڈالا۔ چاروں بیروں نے بیک آواز ہو کر کہا۔ اس نے اس وقت کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ یہی جو اس وقت پہنا ہوا ہے، چاروں بیروں نے جواب دیا۔ اب تو عمران کے ہوش واقعی اڑ گئے۔ مینیجر اور بیروں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس نے نہ قتل کیا ہے، نہ اغوا، اور نہ ہی وہ اس طرف آیا ہے۔ پھر آخر یہ سب چکر کیا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سپرنٹینڈنٹ فیاض، اسے ہتھ کڑی لگا دو، سر سلطان نے خشک لہجے میں سپر فیاض سے مخاطب ہو کر کہا، اور فیاض سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، لیکن اسی لمحے عمران بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور پھر اس کا ریوالور سر سلطان کی کنپٹی سے لگ گیا۔ خبردار، اگر کوئی آگے بڑھا تو میں گولی چلا دوں گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور حال میں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔ عمران، ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، سر عبد الرحمن نے تیزی سے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میری انگلی گولی سے زیادہ تیز حرکت کرتی ہے، سمجھے؟ آپ کو اگر سر سلطان کی زندگی عزیز ہے تو ہٹ جائیں،
چلیں سر سلطان دروازے کی طرف، اور سنیں میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ عمران کا لہجہ اس قدر خشک تھا کہ سر سلطان کا جسم نمایاں طور پر کانپنے لگا۔ سر عبد الرحمن دانت پیس کر رہ گئے، کچھ بھی ہو وہ سر سلطان کی زندگی داؤ پر نہ لگا سکتے تھے، اس لیے باوجود شدید غصے کے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ گئے۔ عمران سر سلطان کو اسی انداز میں لے کر کیفے کے دروازے سے باہر آ گیا۔ کیفے سے باہر موجود سپاہی یہ سچویشن دیکھ کر بری طرح چونکے، لیکن ظاہر ہے وہ اعلیٰ افسر کے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہ کر سکتے تھے۔ عمران انہیں لیتا ہوا سیدھا اپنی کار کے پاس پہنچا۔ چلیں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ سنو میں تمہیں، سر سلطان نے پہلی بار کچھ بولنا چاہا۔ بولنے کی ضرورت نہیں، خاموش رہیں، عمران نے انہیں بری طرح ڈانٹ دیا، اور سر سلطان نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگر کسی نے تعاقب کیا تو میں سر سلطان کو گولی مار دوں گا، سمجھے؟ عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر دروازہ کھول کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چلیں آگے بڑھے، عمران نے کہا۔ اس نے ریوالور اب بھی سر سلطان کی کنپٹی کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ سر سلطان نے خاموشی سے کار آگے بڑھا دی، اور چند لمحوں بعد کار کیفے مالابار سے کافی فاصلے پر پہنچ گئی۔ بس یہاں چوک کے قریب روک دیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان نے خاموشی سے بریک لگا کر کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی۔ نیچے اتریں، یہاں آپ کی لاش پولیس کو کچھ دیر بعد ملے گی، اتنی دیر میرے ملک سے نکلنے کے لیے کافی ہوگی، عمران نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، اور سر سلطان کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ اب تک شاید وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران یہ سب کچھ گرفتاری سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اب عمران کا لہجہ اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ واقعی گولی مارنا چاہتا ہے۔ تو تم، سر سلطان کا لہجہ بری طرح لڑکھڑا کر رہ گیا۔ وہ کار سے باہر آ چکے تھے۔ یہاں سے کچھ دیر بعد آپ کو ٹیکسی مل جائے گی، جا کر صدر مملکت سے بات کر لینا، ورنہ ڈیڈی قیامت ڈھا دیں گے۔ اور سنیں، یہ کوئی گہرا چکر چل گیا ہے، ورنہ یقین کریں میرے فرشتوں کو بھی اس سارے واقعے کا علم نہیں ہے، اور آپ کا تھوڑا سا خون میں نے اس لیے خشک کرنا ضروری سمجھا کہ آپ نے بھی ڈیڈی کی طرح میری گرفتاری کا حکم دے دیا تھا۔ خدا حافظ، عمران نے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور سر سلطان خاموش کھڑے کار کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ ہوٹل تاج شہر کی گنجان آبادی کے درمیان میں واقع تھا۔ خاصا بڑا ہوٹل تھا، اور اس میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم سا رہتا تھا، کیونکہ اس ہوٹل کے کھانوں اور ذائقے کی دھوم دور دور تک تھی۔ وسیع و عریض ہال میں دوپہر کے وقت تو مشکل سے ہی کوئی کرسی خالی ملتی تھی۔ ایک ایک کرسی کے پیچھے چار چار افراد انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ ہال کی سائڈوں میں بنے ہوئے کیبنوں میں بھی کھانا کھانے والوں کا ہجوم رہتا تھا، البتہ یہ کیبن پہلے سے ریزرو کرائے جا سکتے تھے۔ ہال کے شمالی حصے میں موجود سب سے بڑے کیبن میں اس وقت چار افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باقاعدہ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ان سب کے جسموں پر عام سا لباس تھا، اور وہ چاروں مقامی تھے۔ باس کا حکم ہے کہ کیفے مالابار جیسا ایک ڈرامہ اور کیا جائے، ایک آدمی نے کھانا کھاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی پچھلی ادائیگی بھی نہیں ہوئی، دوسرے نے کہا۔ باس نے وعدہ کیا ہے کہ اکٹھی ادائیگی ہو جائے گی، پہلے نے جواب دیا۔ لیکن آخر ان ڈراموں کی ضرورت ہی کیا ہے، تیسرے نے کہا۔ ضرورت کا علم تو باس کو ہی ہوگا، ہمارا کام تو بس حکم کی تعمیل ہے، اور پھر ہمیں اس کی شاندار ادائیگی ہوگی، ہم کیوں سوچیں، پہلے نے کہا۔ میرا خیال ہے فندر کو یہیں بلا لیا جائے، یہ ہوٹل اس نئے ڈرامے کے لیے اچھا خاصا رہے گا، دوسرے نے کہا۔ لیکن اس بار کرو گے کیا؟ اور ہاں، وہ لڑکی کہاں ہے جسے کیفے مالابار سے اغوا کیا تھا؟ تیسرے نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دی گئی ہے، اب باس جانے، اور وہ، پہلے نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ سب ہنس پڑے۔ لیکن یہاں کرو گے کیا، یہ بھی سوچا ہے؟ چوتھے نے پہلی بار کہا۔ میرا خیال ہے پہلے یہاں جھگڑا کیا جائے، پھر اچانک فائرنگ کر دی جائے، اس طرح خاصا بڑا ہنگامہ ہوگا، اور فندر کی شکل و صورت بھی لوگوں کو اچھی طرح یاد رہ جائے گی، دوسرے نے کہا۔ نہیں، ڈرامہ ذرا شاندار ہونا چاہیے۔ فندر پرنس کے لباس میں یہاں آئے، اس کے باقاعدہ باڈی گارڈ ہوں، پھر باڈی گارڈوں کا جھگڑا ہو اور باڈی گارڈ فائرنگ کریں، ساتھ ہی فندر بھی فائرنگ کر دے۔ 3-4 آدمیوں کی فائرنگ سے خاصے لوگ مریں گے، اس طرح زیادہ لطف آئے گا، چوتھے نے کہا۔ عمران کے باڈی گارڈ تو افریقی ہیں، فندر ان باڈی گارڈوں کو کہاں سے لے کر آئے گا؟ اس لیے ایسا ناممکن ہے۔ وہ پہلے والا پروگرام ٹھیک ہے کہ کرسی کے لیے جھگڑا ہوا ہے، پھر فندر فائرنگ کرتا ہوا نکل جائے، اور ہو سکے تو وہ باقاعدہ اس بات کا اعلان بھی کر دے کہ اس کا نام علی عمران ہے، اور وہ ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس کا بیٹا ہے۔ اس طرح سارا واقعہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔
तीसरे ने जवाब देते हुए कहा, ये ठीक रहेगा, फिर फंदर को बुलाया जाए। पहले ने कहा, हाँ, यहाँ से उठो और उसे ना सिर्फ ले आओ, बल्कि हम सब ने ख्याल रखना है कि वो किसी के हत्थे न चढ़ जाए, और फिर उसे बखैर आफियत वापस पहुँचाना भी हमने है। दूसरे ने सर हिलाते हुए कहा, और उन सब ने सर हिलाते हुए खाने से हाथ रोक दिए, और फिर वो उठकर खड़े हुए, और उनमें से एक ने कैबिन का पर्दा हटाया तो एक वेटर तेजी से उनकी तरफ लपका। कितने पैसे? पहले ने पूछा। 88 रुपये जनाब, बैरे ने जवाब दिया। तो पहले ने जेब से 100 का नोट निकाल कर बैरे को दे दिया। बाकी तुम रख लेना, उसने कहा, और बैरे ने जल्दी से सलाम किया, और वो चारों कैबिन से निकलकर रुमालों से हाथ और मुंह पोंछते हुए हाल से गुजरकर होटल के मेन गेट से बाहर निकल आए। अच्छा, अब अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझ लो। जहांगीर जाकर फंदर को ले आएगा। वो कार बिल्कुल गेट के सामने रोकेगा, और ख़ुद भी फंदर के साथ ही हाल के अंदर जाएगा, और रास्ते में उसे पूरी हिदायत देगा। शफी, तुमने गेट के बिल्कुल करीब रहना है। जैसे ही फंदर फायरिंग करके बाहर निकले, तुमने उसे बिजली की सी तेज़ी से पकड़कर कार में पहुंचा देना है। और आशिक, तुमने कार की ड्राइविंग सीट पर रहना है। कार स्टार्ट रहनी चाहिए। जैसे ही फंदर बैठे, तुमने कार लेकर हवा हो जाना है, और मैं हाल के अंदर रहूँगा, ताकि अगर कोई फंदर को काबू करना चाहे तो मैं और जहांगीर उसे बचाएंगे। आम तमाशाइयों के अंदाज में फंदर के जाते ही हम सब ने एक एक करके मुख्तलिफ रास्तों से हेडक्वार्टर पहुंच जाना है। पहले ने पूरी हिदायत देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है फंदर के पास मशीन गन होनी चाहिए। आशिक ने कहा, नहीं, मशीन गन नहीं, मशीनी पिस्टल ही ठीक रहेगा। मशीन गन छुप ना सकेगी। और जहांगीर फंदर को अच्छी तरह समझा दे कि कुछ देर झगड़ा कर ले, फिर फायरिंग शुरू कर दे, ताकि उसकी शक्ल सूरत अच्छी तरह लोगों को याद रह जाए। पहले ने कहा, ठीक है रामा, मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा। वैसे वो खुद भी बेहद समझदार है। कैफे मालाबार में उसने किस तरह अदाकारी की कि सब चक्कर खा गए। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, अब तुम जाओ और उसे ले आओ। मरकरी शीशों वाली कार में ले आना, ताकि रास्ते में उसे कोई देख ना सके। रामा ने कहा, मैं समझता हूँ, तुम फिक्र ना करो। जहांगीर ने कहा, और एक तरफ खड़े हुए मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया, जबकि वो सब वहीं खड़े आपस में ही बातें करते रहे। होटल में से मुसलसल लोग आ जा रहे थे, और होटल के सामने कारों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों और रिक्शों का खासा हजूम था। हर शख्स अपने अपने म्यार की सवारी पर आ जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद मरकरी शीशों वाली नीले रंग की कार दूर से आती दिखाई दी। फंदर आ गया। अब सब अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाओ, और इंतहाई होशियारी से काम होना चाहिए। रामा ने कार को देखते ही अपने साथियों से कहा, और ख़ुद तेज़ तेज़ कदम उठाता हाल के अंदरूनी दरवाजे से होता हुआ अंदर चला गया, जबकि दूसरा आदमी आगे बढ़कर गेट के करीब खड़ा हो गया। तीसरा, जिसका नाम आशिक था, वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फंदर और जहांगीर के अंदर जाने के बाद कार की ड्राइविंग सीट पर उसने बैठना था। कार से उतरने वाला, जिसे फंदर कहा जा रहा था, बिल्कुल अली इमरान के कदोकामत, वही चेहरा, मेहरा, आंखों में वैसी ही चमक, मखसूस टेक्निकलर लिबास पहने हुए वो बिल्कुल ही इमरान लग रहा था। वो अंदर दाखिल हो गया, और पहले तो इमरान के से अंदाज में इधर उधर देखता रहा, बिल्कुल वही अंदाज जैसे उल्लू को पकड़कर धूप में बिठा दिया गया हो। फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ा, और एक कुर्सी पर बैठे कदरे लंबे तड़ंगे से आदमी के पास जा खड़ा हुआ। वो आदमी पूरे ध्यान से खाना खाने में मसरूफ़ था। बस बस, बहुत खा लिया खाना, अब मेरे लिए जगह खाली करो। घंटा हो गया है मुझे इंतज़ार करते करते। इमरान के रूप में फंदर का लहजा बेहद सख्त था। खाना खाते हुए वो आदमी उसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। उसकी बड़ी बड़ी मूँछें गुस्से से फड़कने लगीं। जाओ, दूर हटो, देख नहीं रहे मैं अभी खाना खा रहा हूँ। मूँछों वाले ने करख्त लहजे में उसे दूर हटने के लिए कहा। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान के बेटे अली इमरान से इस लहजे में बात करो। फंदर ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, और उसकी आवाज़ सुनकर ना सिर्फ हाल में मौजूद खाना खाने वाले चौंक पड़े, बल्कि खाने के इंतज़ार में खड़े अफराद भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। तुम चाहे गवर्नर जनरल के बेटे ही क्यों ना हो, हट जाओ, वरना शताब खान तुम्हारी बत्ती सी निकाल देगा। मूंछों वाला भी कोई हथछुट ही दिखाई दे रहा था, मगर दूसरे लम्हे चटाख की भरपूर आवाज़ से होटल ताज का हाल गूंज उठा। फंदर का भरपूर थप्पड़ कुव्वत से शताब खान के चेहरे पर पड़ा था, और शताब खान उलटकर कुर्सी समेत पीछे जा गिरा।
ہٹو، علی عمران جو کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے، فندر نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن شتاب خان کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا تھا۔ وہ نیچے گرتے ہی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہوا اور پھر فندر پر یوں جھپٹا جیسے عقاب چڑیا پر جھپٹتا ہے، لیکن فندر حیرت انگیز پھرتی سے نہ صرف ایک طرف ہٹا بلکہ اس کی لات بجلی کی سی تیزی سے شتاب خان کے پہلو پر لگی اور شتاب خان چیختا ہوا آگے والی میز پر جا گرا۔ پھر تو جیسے حال میں بونچال سا آ گیا، لوگوں میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ وہ سب تیزی سے ادھر ادھر ہٹ رہے تھے، کئی میزیں الٹ گئیں، کئی کرسیاں گر گئیں، کھانے کے برتن اڑ گئے۔ شتاب خان خاصا تیز نکلا، نیچے گرتے ہی وہ اچھلا اور پھر لٹو کی طرح گھومتا ہوا فندر سے آ ٹکرایا اور فندر بے اختیار لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ شتاب خان نے اسے گالیاں دیتے ہوئے ناک پر ٹکر مارنی چاہی، لیکن فندر نے پھرتی سے گھٹنا موڑ کر آگے کر دیا اور مینڈے کی طرح دوڑ کر ٹکر مارنے کے لیے بڑھنے والا شتاب خان فندر کے مڑے ہوئے گھٹنے سے ٹکرا کر چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ تم نے علی عمران پر ہاتھ اٹھا کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں، فندر نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر دوبارہ حملے کے لیے پر تولنے والا شتاب خان فندر کے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں کی زد میں آ گیا۔ فائرنگ کے دھماکوں سے پورا حال گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی شتاب خان کی چیخوں نے صورتحال کو اور زیادہ گمبھیر بنا دیا۔ فندر مسلسل فائرنگ کرتا ہوا تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا گیا۔ اب حال میں موجود لوگ اس کی گولیوں کی زد میں آ کر مکھیوں کی طرح گر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد فندر دروازے سے نکلا اور تیزی سے مرکری شیشوں والی کار کی طرف دوڑتا چلا گیا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر عاشق بیٹھا ہوا تھا اور کار سٹارٹ تھی۔ جیسے ہی فندر کار کے قریب پہنچا، عاشق نے ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور فندر اچھل کر سیٹ پر بیٹھا اور کار رائفل سے نکلنے والی گولی کی طرح آگے دوڑتی چلی گئی۔ شام کے اخبارات کی چیختی ہوئی شہ سرخیوں نے پورے دارالحکومت میں ہلچل مچا دی تھی۔ کیفے مالابار اور ہوٹل تاج کے واقعات کی بھرپور رپورٹنگ کی گئی تھی۔ عمران کے ساتھ ساتھ سر عبد الرحمان کے فوٹو شائع کیے گئے تھے۔ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کے صاحبزادے علی عمران نے دارالحکومت میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اس قسم کی سرخیوں نے عوام کے غیظ و غضب کو اور بڑھا دیا تھا، کیونکہ اعلیٰ سرکاری افسر کے حوالے نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ہر طرف سے سر عبد الرحمان کو فوری طور پر معطل کرنے اور علی عمران کو گرفتار کرنے پر اصرار کیا جا رہا تھا۔ پورے شہر میں آ کر چیخ چیخ کر ان سرخیوں کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر پکار رہے تھے۔ اخبارات دڑا دڑ بک رہے تھے اور سب کی زبانوں پر عمران کی اس قتل و غارت کا چرچا تھا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران اخبارات سامنے رکھے ان خبروں کے مطالعے میں مصروف تھا۔ وہ سر سلطان کو چھوڑ کر وہاں سے سیدھا دانش منزل آ گیا تھا۔ اس نے یہیں سے فون کر کے سلیمان کو فلیٹ بند کر کے رانا ہاؤس پہنچ جانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں سلیمان غریب کی شامت آ جائے گی، اور ابھی کیفے مالابار والے واقعے کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ ہوٹل تاج والا قصہ سامنے آ گیا۔ فائرنگ کرتا ہوا علی عمران دروازے سے باہر نکلتا ایک فوٹو میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شاید کوئی پریس فوٹوگرافر بھی کھانا کھانے وہاں پہنچا ہوا تھا اور پھر گولیوں کی بوچھاڑ کے باوجود وہ اپنے کیمرے کو نہ روک سکا ہوگا۔ بڑا واضح فوٹو تھا اور عمران کی نظریں اس وقت اسی فوٹو پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی وہ اسی کا فوٹو ہو۔ وہی ٹیکنیکلر لباس، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، چال، قد و قامت، ریوالور پکڑنے کا انداز، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا۔ بلیک زیرو آج کل چھٹی پر تھا، اس کے والد بیمار تھے اور وہ عمران سے کہہ کر ان سے ملنے گیا تھا۔ چونکہ آج کل کیس بھی کوئی نہ تھا، اس لیے عمران نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت عمران آپریشن روم میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ عمران ابھی فوٹو دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ عمران کہاں ہے طاہر؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی سخت اور سپاٹ آواز سنائی دی۔ انہوں نے شاید عمران کو بلیک زیرو سمجھا تھا۔ او سر، عمران صاحب تو غائب ہیں، ان کے فلیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے۔ عمران نے اس بار بلیک زیرو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اسے ڈھونڈو، اس کمبخت نے اب تک کا سارا کیا کرایہ ڈبو دیا ہے۔ سارا شہر نہ صرف اس کے خلاف ہو گیا ہے بلکہ صدر مملکت اور تمام اعلیٰ حکام پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سر عبد الرحمان کی صدمے کے مارے بری حالت ہے۔ صدر مملکت نے مجھے اس کی فوری گرفتاری کے سختی سے احکامات دیے ہیں۔
اور یہ ہے بھی ضروری تاکہ بفرے ہوئے عوام کو فوری طور پر سنبھالا جا سکے۔ سر سلطان نے تیز اور سخت لہجے میں کہا، لیکن سر آپ تو عمران صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے خلاف کوئی گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے بلیک زیرو کے لہجے میں کہا، کسی کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی۔ کیفے مالابار میں تو مینیجر اور بیروں کی زبانی بیانات تھے، لیکن اب ہوٹل تاج میں فائرنگ کرتے ہوئے تو اس کا فوٹو بھی اخبارات میں آ گیا ہے۔ اب کسی شک و شبے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ سر سلطان کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ جناب، اگر ایک مینیجر 4 بیروں اور فوٹو کی بنیاد پر آپ عمران صاحب جیسے شخص کے متعلق اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، تو کل آپ کا فوٹو بھی اسی طرح اخبارات میں شائع ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جیسا میک اپ کر کے ایسی حرکتیں نہیں کی جا سکتی؟ عمران نے کہا۔ گو لہجہ بلیک زیرو کا ہی تھا، لیکن اس کے انداز میں سختی آ گئی تھی۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے عمران کے میک اپ میں ایسا کیا جا رہا ہے؟ لیکن کیوں؟ سر سلطان نے اس بار چونکتے ہوئے کہا۔ شاید اس زاویے پر انہوں نے اب تک سوچا ہی نہ تھا۔ اس کیوں کا جواب تو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا کریں، محکمانہ طور پر یہ کیس سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر کرا دیں اور اخبارات میں سرکاری طور پر یہ بیان شائع کرا دیں کہ علی عمران گزشتہ 1 ماہ سے سرکاری مشن پر ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس طرح عوام شک و شبے میں پڑ جائیں گے اور حالات نارمل ہو جائیں گے۔ ادھر جو مجرم ایسا کر رہے ہیں وہ بھی گھبرا کر اپنی بلوں سے نکل آئیں گے۔ عمران نے کہا، آج تو تم بالکل عمران جیسی باتیں کر رہے ہو۔ تمہاری باتیں میرے دل کو لگ رہی ہیں۔ واقعی مجھ سے حماقت ہو گئی ہے کہ میں نے عمران کو ایسا سمجھ لیا۔ میں خود صدر مملکت سے بات کر لیتا ہوں۔ سر سلطان نے کہا، عمران صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر ان جیسا نہیں بنا جا سکتا تو ان جیسی باتیں تو سیکھی جا سکتی ہیں۔ عمران نے بلیک زیرو کے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ویسے تم عمران کو ڈھونڈو، اسے کہو مجھ سے براہ راست بات کرے، اس طرح چھپ جانے کا کیا فائدہ؟ سر سلطان نے کہا، بہتر جناب، جیسے ہی عمران کا کوئی پتہ چلا آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ عمران نے دوبارہ مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر دوسری طرف سے رسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے بھی رسیور رکھ دیا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے لہجے میں شروع ہو جائے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ اس طرح آئندہ سر سلطان بلیک زیرو سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ اسی شک و شبے میں مبتلا رہتے کہ بلیک زیرو سے بات کر رہے ہیں یا عمران سے۔ اس لیے وہ اپنا ارادہ گول کر گیا تھا۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے جولیا کو فون کر کے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے رسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جناب میں جولیا بول رہی ہوں، ساری سیکرٹ سروس اس وقت میرے فلیٹ میں موجود ہے۔ عمران کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ سر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بات کر لی جائے۔ سر آخر یہ کیا چکر چل پڑا ہے؟ ہم سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کم از کم عمران ایسا نہیں کر سکتا۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارا فیصلہ درست ہے جولیا، یہ حرکتیں عمران کی نہیں ہیں۔ یہ کسی خاص چکر میں عمران کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اور میں ابھی تمہیں فون کرنے ہی والا تھا کہ تمہاری کال آ گئی۔ تم ایسا کرو، پوری سیکرٹ سروس سمیت شہر میں پھیل جاؤ اور ان دونوں واقعات کے بارے میں مزید شواہد اکٹھے کرو۔ کوئی ایسا کلو لازماً مل جائے گا جس سے اصل بات سامنے آ جائے گی۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سر، ہم یقیناً کلو تلاش کر لیں گے، لیکن سر یہ عمران کہاں ہے؟ فلیٹ پر تو تالا پڑا ہوا ہے، رانا ہاؤس میں بھی نہیں ہے، میں نے ابھی وہاں فون کیا تھا۔ جولیا نے کہا، گرفتاری کے خوف سے کہیں چھپا بیٹھا ہوگا۔ بہرحال تم اپنا کام کرو، میں اس چکر کے پیچھے کسی بڑے جرم کی بو سونگھ رہا ہوں۔ جیسے ہی کوئی کلو ملے مجھے فوراً رپورٹ دینا، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ چلو تم بھی ہر وقت یہی رونا روتے تھے کہ کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، اب کرو کام، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دیوار پر لگا ہوا بلب جل اٹھا اور ساتھ ہی مخصوص سیٹی کی آواز ابھری۔ عمران نے چونک کر میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن آن کر دیا تو سامنے دیوار پر نصب سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر دانش منزل کا گیٹ نظر آ رہا تھا، جس کے ساتھ ایک کار موجود تھی اور بلیک زیرو کھڑا تھا۔ عمران نے سر ہلا کر اس بٹن کو آف کیا اور دوسرا بٹن دبا دیا جس سے پھاٹک آٹومیٹک کھل جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ عمران صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے اخبار پڑھا تو سیدھا ادھر آ گیا۔ بلیک زیرو نے کمرے میں داخل ہوتے ہی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہونا کیا ہے؟ عمران کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگا تھا۔ اب ہوش آ جائے گا جب سپر فیاض اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالے گا
اور صدر اسے پھانسی کے پھندے سے لٹکائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نہ چاہنے کے باوجود بھی ہنس پڑا۔ اور پھر جب عمران نے کیفے مالابار میں پیش آنے والے سارے واقعات بتائے تو بلیک زیرو بے تحاشا ہنستا رہا۔ میرا تو خیال ہے کوئی آپ کے ہاتھوں میں واقعی ہتھ کڑیاں ڈلوانا چاہتا ہے، بلیک زیرو نے کہا، لیکن اس کے لیے اتنے آدمی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ غیر ملکی لڑکی بھی غائب ہے جو محکمہ معدنیات کے چیف سیکرٹری کے ساتھ تھی۔ میرا خیال ہے کہ کوئی گہرا ہی چکر ہے، یہ سب کچھ کسی خاص پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو ظاہر ہے اتنے سارے قتل مذاق میں تو نہیں ہو سکتے، لیکن جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ فرض کیا آپ کو گرفتار کر بھی لیا جاتا، اس سے انہیں کیا فائدہ ہوتا؟ یہ بات سوچنے کی ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی فائدے میں تو سارا راز ہے، بلیک زیرو، تم ایسا کرو، ذرا جا کر وزارت معدنیات کے چیف سیکرٹری گلزار رسول کا حدود اربہ معلوم کرو۔ اس جیسے آدمی کا ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ شہر سے باہر کیفے میں جا کر بیٹھنا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، اور اس بات کا بھی پتہ کرو کہ وزارت معدنیات کے تحت آج کل کون کون سے خاص منصوبے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی معدنیات کے سلسلے کا ہی دھندا ہو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں رانا ہاؤس جا رہا ہوں، اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے وہیں اطلاع دے دینا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی عمران نے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، جبکہ عمران نے اپنے قدم روک لیے۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ طاہر عمران کا پتہ چلا، میں سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، موجود ہیں، بات کیجیے، بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ جی، علی عمران، بندہ نادان، گوش بر آواز ہے، عمران نے بڑے باتکلف لہجے میں کہا۔ تم کہاں چھپ گئے تھے؟ پہلے میں نے فون کیا تھا تو تمہارا کہیں پتہ نہ تھا، سر سلطان نے کہا۔ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، فرمائیے کون کون میرا وارنٹ گرفتاری لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ آپ کے پاس ہو تو آپ بذریعہ فون میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا سکتے ہیں، عمران نے یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کونین چبانے کی ضرورت نہیں، حالات ایسے ہی ہو گئے تھے کہ ہم سب کے دماغ معاف ہو کر رہ گئے تھے۔ اگر تھوڑی دیر پہلے طاہر مجھے یہ نہ کہتا کہ یہ سب کچھ میک اپ کے ذریعے کیا جاتا ہے تو اب تک آدھے سے زیادہ شہر تمہاری گرفتاری کے لیے بھاگ رہا ہوتا۔ طاہر سے بات کرنے کے بعد میں نے صدر مملکت سے بات کی، انہیں یہ پوائنٹ سمجھایا تو یہ بات ان کی سمجھ میں بھی آ گئی، چنانچہ تمہاری گرفتاری کے احکامات فی الفور منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور سرکاری طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ علی عمران ایک سرکاری مشن پر گزشتہ 1 ماہ سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی وضاحتیں کر دی گئی ہیں، اس طرح معاملات واقعی سنبھل گئے ہیں، سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شکر ہے آپ نے طاہر کی بات کو سمجھ لیا، میں تو کیفے میں لاکھ کہتا رہا، آپ نے میری بات پر یقین ہی نہ کیا تھا، عمران نے مسکرا کر بلیک زیرو کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات مان کر تو میں نے تمہارے باپ کو معطل کرا دیا تھا، لیکن پھر حالات ایسے بن گئے کہ مجھے مجبوراً وہ احکامات دینے پڑے۔ بعد میں صدر مملکت کے پی اے سے گٹھ جوڑ کر کے بڑی مشکل سے بات نبھائی، بڑا مسئلہ بنا دیا تھا سر عبد الرحمن نے، بہرحال بات بن گئی، ان کی فرضی معطلی کے احکامات کو فرضی طور پر ہی منسوخ کرا دیا گیا، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ او ہاں، واقعی میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے میرا اشارہ سمجھتے ہی اتنی بڑی بات کر دی، ورنہ ڈیڈی تو مجھے گولیوں سے بھون ڈالتے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو، ان لوگوں کا پتہ کراؤ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ میں خود بھی مقابلے پر اتر آؤں، کچھ آدمی وہ ماریں کچھ میں ماروں، بعد میں بیٹھ کر حساب کر لیں گے کہ اصلی عمران مقابلہ جیتا ہے یا نکلی، عمران نے کہا۔ لیکن یہ نکلی کا چکر آخر کیوں چلایا گیا ہے؟ ہوٹل تاج میں مرنے والے تو عام لوگ تھے، لیکن کیفے مالابار کا مسئلہ دوسرا ہے۔ گلزار رسول صاحب اپنے محکمے کی ناک تھے، خاصے مشہور و معروف آدمی تھے، ان کی موت سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، سر سلطان نے کہا۔ ہاں، بات آ ہی گئی ہے تو یہ بتائیں کہ گلزار رسول صاحب کس قسم کے آدمی تھے؟ ان جیسے عہدے کے آدمی کا ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ ایک عام سے کیفے میں بیٹھنا کچھ انوکھی سی بات ہے، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ گلزار رسول صاحب غیر شادی شدہ آدمی ہیں اور لڑکیوں کے بارے میں خاصے بدنام رہے ہیں،
لیکن چونکہ یہ ان کا پرائیویٹ معاملہ تھا اس لیے حکومت نے کبھی اس بارے میں کوئی تشویش ظاہر نہیں کی۔ ویسے وہ خاصے ذہین اور اپنے کام میں ماہر تھے۔ انہوں نے محکمہ معدنیات میں بڑا کام کیا ہے۔ انگورا سے قیمتی جواہرات کی کانوں کی دریافت بھی ان کا کام تھا، اور جہاں تک مجھے علم ہے آج کل وہ کوہ زرگات کا سروے کر رہے تھے۔ گزشتہ دنوں ایک محفل میں ویسے ہی بات چھڑ گئی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ کوہ زرگات میں ایسی دھات کے وسیع ذخائر ملنے کے امکانات روشن ہیں جس سے ہماری ایٹمی توانائی کے مرکز کو بے حد فائدہ پہنچے گا۔ اور وہ تو اتنا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ دھات جسے وہ بلو ایکس کہہ رہے تھے مل گئی تو ملک میں بجلی کا بحران ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بہرحال چونکہ یہ ٹیکنیکل سا مسئلہ تھا اس لیے میں نے زیادہ دلچسپی نہ لی تھی۔ سر سلطان نے کہا، یہ وہ زرگات کا سلسلہ دارالحکومت کے شمال مشرق والا سلسلہ ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہی سلسلہ ہے، خاصا وسیع اور طویل سلسلہ ہے، سر سلطان نے کہا۔ اوکے جناب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے گرفتاری سے بچا لیا ہے۔ اب میں ذرا آزادی سے آدمی مارا کروں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ گواہ بھی میسر آتے رہیں، عمران نے کہا۔ بکواس نہیں چلے گی، سنجیدگی سے کام کرو، سر سلطان نے فہمائشی لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب اگر اس غیر ملکی لڑکی کا پتہ چل جائے جو گلزار رسول کے ساتھ تھی تو شاید کوئی بات بن جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے تمہاری طرف سے سیکرٹ سروس کے ممبران کو ہدایات دے دی ہیں کہ وہ شہر میں پھیل کر کلو تلاش کریں۔ تم انہیں کہہ دینا کہ وہ اس غیر ملکی لڑکی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں۔ کیفے مالابار کے بیروں سے اس کا حلیہ انہیں یقیناً مل جائے گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جولیا کو ہدایات دے دیتا ہوں۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں اب کل ذرا کوہ زرگات کا چکر لگاؤں گا، ہو سکتا ہے اس کیس کی جڑیں وہاں موجود ہوں، عمران نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یس کم ان، کمرے کے اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور دروازے پر موجود راما اور اس کے 3 ساتھی دروازے کو دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں خاصی تاریکی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، چٹ کی آواز کے ساتھ کمرہ روشن ہو گیا اور انہوں نے کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک بھاری بھرکم غیر ملکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میز کے سامنے 4 کرسیاں موجود تھیں۔ غیر ملکی کے چہرے پر خاصی سختی اور درستی کے آثار نمایاں تھے اور اس کی نیلی آنکھوں سے سرد مہری اجاگر تھی۔ آؤ راما بیٹھو، غیر ملکی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میز کی طرف بڑھے اور پھر اس کے سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ باس، مجھے یقین ہے ہمارا کام آپ کو پسند آیا ہوگا، راما نے قدرے فخریہ لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، دونوں بار ڈرامہ بے حد کامیاب رہا ہے۔ وہ فندر کہاں ہے؟ باس نے نرم انداز میں کہا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فندر شراب میں دھت تھا اس لیے ہم اسے ساتھ نہیں لے آئے۔ وہ غضب کا اداکار ہے لیکن اس میں یہی بے تحاشا شراب پینے والی کمزوری ہے، راما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی یہ کمزوری ہے، کہاں ہے وہ؟ باس نے پوچھا۔ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں، راما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہیڈ کوارٹر کیا مطلب؟ باس نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ باس، ہم اپنی رہائش گاہ کو ہیڈ کوارٹر ہی کہتے ہیں، راما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا اچھا، بہرحال تمہیں دونوں کاموں کا نہ صرف پورا معاوضہ ملے گا بلکہ انعام بھی، باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے میز کی نچلی دراز کھول کر اس میں سے ایک بڑا سا بریف کیس باہر کو گھسیٹا اور بریف کیس نکال کر میز پر رکھ دیا۔ بریف کیس کے تالے خاص ساخت کے تھے۔ باس نے تالوں کو کھولا اور بریف کیس کا ڈھکن اٹھا دیا۔ بریف کیس کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ راما اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں میں بے تحاشا چمک ابھر آئی۔ میرا خیال ہے یہ تم سے طے کردہ معاوضے سے زیادہ ہیں، یہ سب تمہارے ہیں، باس نے مسکرا کر بریف کیس بند کیا۔ ان کے تالوں کو مخصوص انداز میں گھما کر اس نے بریف کیس راما کی طرف بڑھا دیا۔ راما نے جلدی سے بریف کیس اٹھا لیا۔ اب ہمیں اجازت ہے باس، کوئی اور خدمت ہو تو، راما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فی الحال تو نہیں، لیکن جلد ہی ضرورت پڑے گی، میں تمہیں فون کر دوں گا، باس نے نرم انداز میں کہا۔ ہم منتظر رہیں گے باس، راما نے کہا، اور پھر سلام کر کے وہ واپس مڑ گیا۔ باس نے سر ہلا دیا۔ جب وہ چاروں دروازے سے باہر نکل گئے تو باس نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ یس راجر، فوراً ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔
راجر میں جاگر بول رہا ہوں، راما اور اس کے ساتھیوں کو میں نے بریف کیس دے دیا ہے، اب یہ سیدھے اپنی رہائش گاہ پر جائیں گے، تم اپنے ساتھیوں سمیت ان کے پیچھے پہنچ جاؤ، بریف کیس کھولتے ہی یہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کا خاتمہ مشکل نہ ہوگا، بہرحال ان کی شکلیں پہچانی نہ جا سکیں، یہ ضروری ہے، اور رقم حفاظت سے واپس لے آنا، جیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے چمکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ جیری کو میرے پاس بھیج دو، جیگر نے کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک سنائی دی۔ یس کم ان، جیگر نے کہا، اور پھر دروازہ کھول کر ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا سڈول جسم بتا رہا تھا کہ وہ خاصا سخت جان واقع ہوا ہے۔ کم ان جیری، جیگر نے اسے دیکھتے ہی کہا، اور جیری مستعدی سے چلتا ہوا میز کے سامنے والی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے جیری، اب اصل مشن پر کام شروع کر دیا جائے، اب کم از کم عمران فوری طور پر ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، باس نے جیری کے بیٹھتے ہی کہا۔ سر، ابھی حکومت کی طرف سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ایک خبر جاری کی گئی ہے کہ علی عمران، جو کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے اور جو سرکاری عہدیدار ہے، اس کے متعلق اخبارات میں غلط خبریں شائع ہوئی ہیں۔ علی عمران گزشتہ ایک ماہ سے سرکاری مشن پر ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ ان وارداتوں میں ملوث آدمی نے علی عمران کا میک اپ کیا ہوا تھا، جیری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی عمران تو یہیں موجود ہے، اور ہمارے پاس مکمل رپورٹ ہے کہ کیفے مالا بار میں اس کے باپ اور سر سلطان نے اسے بلوایا، اور وہاں سے وہ پستول کے زور پر سر سلطان کو اغوا کر کے فرار ہو گیا۔ پھر سرکاری طور پر یہ اعلان کیسے آ سکتا ہے؟ باس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ سر، میں نے یہ بیان خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ علی عمران فری لانسر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق براہ راست حکومت سے ہے، اسی لیے حکومت نے اسے بچانے کے لیے یہ فرضی بیان دیا ہے، ورنہ ایک عام آدمی کے لیے، چاہے وہ ڈائریکٹر جنرل کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، حکومت سرکاری طور پر ایسے بیانات جاری نہیں کیا کرتی، جیری نے کہا۔ او، تمہارا مطلب ہے کہ علی عمران صرف سیکرٹ سروس کے لیے جزوی طور پر کام نہیں کرتا، بلکہ یہ حکومت کا خفیہ عہدیدار ہے، جیگر باس نے مزید چونکتے ہوئے کہا۔ اس وضاحت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، جیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو پلاننگ بنائی تھی کہ حکومت کو عمران کے خلاف کر دیا جائے تاکہ عمران کھل کر ہمارے مقابلے پر نہ آ سکے، وہ ساری اس وضاحت کے بعد فیل ہو گئی، جیگر نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اس سے صاف مطلب یہی ہے، حالانکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان وارداتوں میں ملوث پائے جانے کے بعد عمران کو لازماً گرفتار کر لیا جائے گا، جیسے کہ کیفے مالا بار میں اس کے باپ نے اور سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے احکامات دے دیے تھے، اور اعلیٰ سرکاری افیسر کے قتل میں براہ راست ملوث ہونے کی وجہ سے وہ جلدی باہر نہ آ سکے گا، اور اگر گرفتار نہ ہوا تو گرفتاری سے بچنے کے لیے لازماً روپوش ہو جائے گا۔ اس طرح ہم اس دوران آسانی سے اپنا مشن مکمل کر لیں گے، لیکن اب موجودہ وضاحت کے بعد تو یہ ساری پلاننگ الٹا ہمارے خلاف جائے گی، اب عمران بھی کھل کر سامنے آ جائے گا اور حکومت بھی چونک پڑے گی، اس طرح تو ہم نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنی ہے، جیری نے کہا۔ او، واقعی ساری پلاننگ ہی الٹ ہو گئی ہے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ جیگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ سر، اس پلاننگ کی میں نے پہلے بھی مخالفت کی تھی، کیونکہ ہمارا مشن بالکل چھوٹا سا اور سادہ سا تھا، اس لیے اگر ہم عمران کو نہ چھیڑتے تو مجھے یقین تھا کہ عمران کو اس کا پتہ بھی نہ چلتا، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، عمران کے متعلق جو قوائف ہم نے حاصل کیے ہیں اس کے مطابق وہ پنجے جھاڑ کر ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، اور شاید اب عمران ہی کیا پوری سیکرٹ سروس ہی فعال ہو گئی ہوگی، جیری نے کہا۔ لیکن انہیں ہمارے متعلق تو کوئی علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں واقعات میں ہم سامنے ہی نہیں آئے، اور جن لوگوں کے ذریعے یہ کرایا گیا ہے ان کے قتل کے احکامات میں نے راجر کو دے دیے ہیں، جیگر باس نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جیری کوئی جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی، جیگر نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیگر بول رہا ہوں، جیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ راجر بول رہا ہوں باس، راما اور اس کا گروپ ختم ہو چکا ہے، رقم والا بیگ میں واپس لے آیا ہوں، راجر نے کہا۔ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ جیگر نے پوچھا۔ نو سر، جب میں وہاں پہنچا تو وہ سب بریف کیس کھولنے کے چکر میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، میں نے سائلنسر لگے ریوالور سے ان سب کا خاتمہ کر دیا
اور پھر ریوالور کے بٹ مار مار کر ان سب کے چہرے بری طرح مسخ کر دیے۔ اس کے بعد میں بیگ لے کر واپس آ گیا ہوں۔ کسی کو شک تک نہیں ہوا اور نہ کوئی تعقب ہوا، راجر نے جواب دیا۔ گڈ شو، جیگر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔ باس، ان لوگوں کے اس طرح خاتمے کا حکم دے کر آپ نے واقعی بے حد ذہانت سے کام لیا ہے۔ اب عمران انہیں ڈھونڈتا پھرے گا، ہمارے ساتھ ان کا لنک اب ثابت نہ ہوگا۔ جیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ واقعی اچھا ہوا، لیکن اب مقصد یہ ہوا کہ ہم وہیں پہلے پوائنٹ پر آ گئے، یعنی کسی کو ہمارے متعلق علم نہیں ہے۔ اب مشن کے بارے میں تمہاری تجویز کیا ہے؟ جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باس، ہمارا مشن تو یہی ہے کہ ہم نے مخصوص ہتھیاروں کی کھیپ درہ ٹاپ میں موجودہ حکومت کے مخالفین تک پہنچانی ہے، بس، جیری نے کہا۔ ہاں، مشن تو واقعی یہی ہے، لیکن تم نے مشکلات پر غور نہیں کیا۔ جو ہتھیار ہم نے پہنچانے ہیں وہ بذریعہ سڑک تو پہنچائے جا سکتے ہیں، بذریعہ ریلوے یا ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نہیں بھیجے جا سکتے، کیونکہ وہ درہ ٹاپ انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے اور ملک کے انتہائی شمال مغرب میں واقع ہے۔ وہاں تک کوئی پختہ سڑک بھی نہیں ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں نقشہ دکھاتا ہوں، پھر پوری طرح تمہیں سمجھ آ جائے گی، جیگر نے کہا اور اٹھ کر اپنی پشت پر موجود الماری کی طرف مڑ گیا۔ اچھا، وہاں سڑک بھی نہیں ہے؟ جیری نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا اس دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سڑک بھی موجود نہ ہو؟ جیری کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ ہتھیار پہنچانے ہیں، اس کی تفصیلات کا علم نہیں۔ اسی لیے تو چیف باس نے کہا تھا کہ پہلے ہم علی عمران کو کسی چکر میں الجھا دیں، پھر ان ہتھیاروں کی ترسیل پر کام شروع کر دیں، کیونکہ عمران ایسا آدمی ہے جو معمولی سے واقعے کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ جیگر نے الماری میں سے ایک نقشہ نکال کر اسے میز پر بچھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو، یہ پوائنٹ ہے جہاں سے اسلحے سے بھری ہوئی 10 ویگنیں ہمیں ملیں گی۔ یہ ہمسایہ ملک کی سرحد ہے اور دارالحکومت سے جنوب مشرق کی طرف ہے۔ یہاں سے ہم نے ان ویگنوں کو دارالحکومت سے گزار کر درہ ٹاپ میں لے جانا ہے۔ درہ ٹاپ میں بھی حکومت کے سرکاری ایجنٹ موجود ہیں، اس لیے ان کی نظروں سے چھپا کر اس پوائنٹ تک ہم نے اسلحہ پہنچانا ہے۔ اس پوائنٹ پر وہ آدمی جس کے حوالے یہ اسلحہ کرنا ہے، ہم سے یہ اسلحہ وصول کرے گا اور اس طرح ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھو، ریلوے صرف دارالحکومت تک ہے، اس کے بعد درہ ٹاپ تک کوئی ریلوے لائن نہیں ہے، اس لیے یہ اسلحہ ریلوے کے ذریعے تو کسی صورت بھی نہیں پہنچایا جا سکتا، چونکہ درہ ٹاپ کے گرد 2 ممالک موجود ہیں اور دونوں پاک ایشیا کے حلیف ملک ہیں، اس لیے ادھر سے بھی کسی طرح اسلحہ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم پوائنٹ نمبر 1 جہاں سے اسلحہ ہمارے سپرد ہوگا، اسے لے کر سڑک کے ذریعے دارالحکومت میں سے ہوتے ہوئے درہ ٹاپ کی سرحد تک، جہاں تک پختہ سڑک جاتی ہے، وہاں تک لے جائیں اور پھر وہاں سے کچی سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے فائنل پوائنٹ پر لے جا کر اسلحہ متعلقہ آدمی کے حوالے کر دیں۔ اب دیکھو، نقشے میں 8 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں ہر گاڑی کی مکمل چیکنگ ہوتی ہے، باقاعدہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد درہ ٹاپ کی سرحد پر فوجی چوکی ہے جو گاڑیوں کی باقاعدہ اور مکمل چیکنگ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چیف باس اور میں نے جو پلاننگ بنائی ہے، اس کے مطابق دارالحکومت کی آخری حد تک 5 چوکیوں کے سیکیورٹی آفیسرز کو بھاری رقوم دے کر خرید لیا گیا ہے۔ اس طرح ہم آسانی سے اسلحہ دارالحکومت سے نکال کر لے جا سکیں گے۔ آگے درہ ٹاپ میں داخلے کے وقت جو فوجی چوکی آتی ہے، ان لوگوں کو نہیں خریدا جا سکتا، اس لیے وہاں کے ایک سردار کو خریدا گیا جو فوجی چوکی سے 5 میل پہلے ہم سے آ ملے گا اور پھر وہ ایک خفیہ راستے سے ان ویگنوں کو درہ ٹاپ میں داخل کرائے گا، ایسے راستے سے کہ فوجی چوکی ان ویگنوں کو چیک نہ کر سکے۔ اس طرح ہم درہ ٹاپ میں داخل ہو جائیں گے، وہاں سے ایک اور آدمی ہماری رہنمائی کرے گا جو ہمیں خفیہ راستوں سے فائنل پوائنٹ پر پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس طرح یہ مشن مکمل ہو جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ دارالحکومت میں سے ویگنوں کے داخل ہونے اور نکلنے سے لے کر فوجی چوکی تک کہیں سیکرٹ سروس ہمیں چیک نہ کرے، اور سیکرٹ سروس کے سلسلے میں یہ رپورٹ ملی تھی کہ پہلے بھی اس طرح کی کوشش کی گئی تو سیکرٹ سروس نے راستے میں ہی چیکنگ کر کے اسلحہ ضبط کر لیا اور اسلحہ لے جانے والے مارے گئے۔ اس لیے یہ رپورٹ ملی تھی کہ سیکرٹ سروس اکثر اوقات چیکنگ کرتی ہے۔ سیکرٹ سروس کے متعلق جب تفصیلات معلوم کی گئیں تو پتہ چلا کہ صرف علی عمران ہی ایک ایسا شخص ہے جو سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، فری لانسر ہے، باقی سیکرٹ سروس کے متعلق کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس لیے ہم نے یہ پلاننگ کی کہ مشن شروع ہونے سے پہلے
علی عمران کو ایسے چکر میں الجھا دیا جائے کہ وہ ہمارے مشن کے آڑے ہی نہ آ سکے۔ چنانچہ ہم نے نقلی عمران سے وارداتیں کرائیں تاکہ عمران گرفتار ہو جائے اور ہم آسانی سے دارالحکومت سے اسلحہ نکال کر لے جائیں۔ لیکن اب ہماری یہ پلاننگ فیل ہو گئی۔ اب تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ جیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ویری سوری باس، واقعی مجھے اس ساری تفصیل کا علم نہ تھا۔ میں تو واقعی اسے آسان سا مشن سمجھ رہا تھا۔ پھر تو عمران کو الجھانے والی پلاننگ بالکل درست تھی۔ لیکن سر، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ عمران کو الجھانے کے لیے اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کی بجائے اگر ہم عمران کے سینے میں ایک گولی مار دیتے تو یہ کانٹا ویسے نہ دور ہو جاتا؟ جیری نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے۔ پہلے میں نے بھی چیف باس سے یہی بات کی تھی، لیکن چیف باس عمران کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کے پاس عمران کے مکمل کوائف موجود ہیں، اور ان کوائف کے مطابق عمران کوئی انسان نہیں لگتا بلکہ کوئی بدروح لگتا ہے۔ سینکڑوں بڑی بڑی تنظیموں نے اس کے قتل کا بیڑا اٹھایا، لاکھوں بار اس پر اچانک فائرنگ کی گئی، لیکن اسے آج تک خراش نہیں آ سکی۔ وہ نہ جانے کس طرح ہر بار نہ صرف خود بچ نکلتا ہے بلکہ حملہ کرنے والے اس کے ہاتھوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چیف باس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران کو قتل کرنے کے چکر میں الجھنے کی بجائے اسے بڑے سادہ سے طریقے سے الجھا دیا جائے، اور وہ سادہ طریقہ یہی تھا کہ نقلی عمران سے ایسی وارداتیں کرائی جاتی جس سے اس کی گرفتاری لازمی ہو جائے، اور ہم نے راما گروپ کی مدد سے بڑی کامیابی سے اس پلاننگ پر عمل کیا، لیکن بات بنی نہیں۔ ہم دراصل عمران کی اصل اور خفیہ حیثیت کو نہ جانتے تھے، لیکن بہرحال اب ہم نے مشن ہر حالت میں پورا کرنا ہے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ معاوضہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری تنظیم 50 سال میں بھی اتنا نہیں کما سکتی، اور اس قسم کے کیسوں میں یعنی اسلحے کی سمگلنگ میں ہماری تنظیم راڈار کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ جیگر نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باس، بظاہر تو یہ مشن ہمارے لیے معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مشن بڑی آسانی سے مکمل کر لیے ہیں۔ اگر چیف باس یہ عمران والا مسئلہ درمیان میں نہ ڈال دیتا۔ اب میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مشن پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ اگر راستے میں عمران یا سیکرٹ سروس کوئی مسئلہ کھڑا کرتی ہے تو اس سے موقع محل کے مطابق نمٹا جائے گا۔ پہلے سے بیٹھ کر کوئی پلاننگ بنانی فضول ہے۔ نہ جانے مشن کے دوران کیسے حالات پیش آئیں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ سامنے آئے ہی نہ اور ہم اطمینان سے مشن مکمل کر کے واپس چلے جائیں۔ البتہ اگر آپ عمران کے بارے میں زیادہ تشویش رکھتے ہیں تو مشن کے آغاز سے پہلے اسے اغوا کیا جا سکتا ہے، جیری نے کہا۔ نہیں، چیف باس نے اس بات کا سختی سے حکم دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی عمران سے براہ راست نہ ٹکرائیں۔ البتہ میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے کہ ہم کیوں نہ کسی مقامی گروپ کی مدد سے عمران کے کسی ایسے ساتھی یا عزیز کو اغوا کر لیں کہ عمران اسی چکر میں الجھ جائے اور ہم اپنا مشن آسانی سے مکمل کر جائیں، جیگر نے کہا۔ ہاں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم سامنے بھی نہ آئیں گے اور عمران بھی الجھ جائے گا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران والے خطرے کی حدود کیا ہیں اور ہم ان حدود سے کتنی دیر میں نکل سکیں گے تاکہ اتنی دیر کے لیے عمران کو الجھانے کی پلاننگ کی جائے، جیری نے کہا۔ دیکھو، اگر چیکنگ نہ ہوئی تو پوائنٹ 1 سے پوائنٹ فائنل تک اسلحہ پہنچانے میں ہمیں 4 روز لگ جائیں گے، اور اگر کہیں الجھ گئے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، جیگر نے کہا۔ لیکن اسلحے کی ترسیل کے لیے کون سا طریقہ کار طے کیا گیا ہے؟ اب ہم ویسے تو اسلحے سے بری ہوئی ویگنیں لے کر نہیں چل پڑیں گے، جیری نے کہا۔ ہاں، اس بارے میں بھی طریقہ کار چیف باس نے طے کر دیا ہے۔ یہاں اس ملک میں سامان کی نقل و حرکت کے لیے بڑے ٹرالر نما ٹرک چلتے ہیں جن کا مخصوص رنگ اور ڈیزائن ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے 10 ٹرک حاصل کیے گئے ہیں، انہیں وہی رنگ کیا گیا ہے اور ان کی نمبر پلیٹیں اور دوسرے نشانات بھی وہی ہوں گے۔ ان میں نیچے خفیہ تہ بنائی گئی ہے جس میں اسلحہ چھپایا جائے گا۔ باقی تمام ٹرک غلے سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ٹرک چونکہ درہ ٹاپ میں کبھی نہیں گئے، اس لیے انہیں فوجی چوکی کے سامنے سے نہیں گزارا جائے گا اور خفیہ راستوں سے لے جایا جائے گا۔ درہ ٹاپ کے اندر پہنچ کر یہ ٹرک واپس چلے جائیں گے اور ان کے بدلے وہاں بار برداری کی عام ویگنیں استعمال کی جائیں گی جو اس اسلحے کو فائنل پوائنٹ تک پہنچا دیں گی۔ ان ٹرکوں کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ آگے پیچھے ہماری 4 کاریں چلیں گی، جیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر راستے میں چیکنگ ہوئی اور بفرض محال اسلحہ سامنے آ گیا تو پھر کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ جیری نے پوچھا۔ ایسی صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ٹرکوں کو تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے نکل جائیں۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ 10 کے 10 ٹرک اکٹھے چلیں گے،
جیری نے پوچھا۔ ہاں یہ ضروری ہے کیونکہ ان ٹرکوں کا طریقہ کار ہی یہی ہے، اکیلا ٹرک تو فوراً چیک ہو جائے گا، جیگر نے کہا۔ میرا خیال ہے باس ہم آپس میں کام بانٹ لیں، عمران کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ہمارا پروگرام بے حد خوبصورت ہے، کسی کو شک نہ ہوگا، اس لیے عمران کے سلسلے میں درد سر مول لینے کی بجائے ہم مشن شروع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، جیری نے کہا۔ کام کیا بانٹ لیں؟ جیگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ٹرکوں کو چلانے کے لیے آپ کا گروپ کام کرے اور ان کی حفاظت میرا گروپ کرے گا، ہمارا آپس میں رابطہ 06 ٹرانسمیٹر کے ذریعے رہے گا، خطرے کی صورت میں ہم آپس میں طے کر لیں گے کہ کیا کیا جائے، جیری نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر مشن کے آغاز کا کاشن دے دیا جائے، عمران کو نہ چھیڑا جائے، جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے میں مشن کے آغاز کا کاشن دے دیتا ہوں اور اپنے گروپ کو لے کر پوائنٹ 1 پر پہنچ جاتا ہوں، تم یہاں دارالحکومت سے 20 میل پہلے قصبہ آتوشار پر ہمارے ساتھ مل جانا، اس سے پہلے کوئی خطرہ نہیں، ساری بات طے ہو چکی ہے، دارالحکومت سے ہم رات کے وقت گزریں گے، جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے باس ٹرانسمیٹر 06 ہی ٹھیک رہے گا کیونکہ اس کی کال چیک نہیں ہو سکتی، جیری نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، تم اپنے گروپ کو تیار کرو، تمہارے پاس جدید ترین اسلحہ ہونا چاہیے اور تیز رفتار کاریں، جیگر نے کہا۔ اس بارے میں آپ بے فکر رہیں، جیری نے کہا، اور پھر جیگر کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔